تعالیٰ میں الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يحب الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وعدے توحید کے متوالوں سمے رسالت کے پروانوں کو تو خواجہ کے دیوانوں اولیاء امت کے طلبکاروں شہدائے ملت کے جانثاروں علماء کرام سادات کرام میرے دوستوں بزرگوں میرے عمر ساتھیوں السلام علیکم۔ آج ہماری تمہاری نومی گفتگو ہے اور یہ آخری گفتگو ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 3 روز کے بعد پروگرام ہوگا اور میرا دل چاہا کہ عاشورے کے دن کے روزے کی فضیلت اور نفل نماز کی فضیلت اور دن کی نفل نماز رات کی نفل نماز اور 10 روزے کی فضیلت کیا ہے، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں 2-4 باتیں عرض کروں گا اور اس کے بعد تاجدار کربلا امام حسین کی کرامت شاید تم نے نہ سنی ہو۔ انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آقا حسین کی کرامت آخری دن عرض کروں گا، تو انشاءاللہ وقت رہا تو آقا حسین کربلا میں اور اس کے بعد کربلا کے بعد کیا ہوا، اگر وقت رہا انشاءاللہ تو یہ بھی کچھ جھلکیاں عطا فرماؤں گا۔ آپ جن کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مولانا صاحب الحاج مصطفیٰ ابو قبلہ خطیب امام مینا داتار مسجد تشریف فرما ہے اور ہمارے معین صاحب قبلہ حاجی صاحب حاجی عباس صاحب حاجی عبداللہ صاحب اور عمر صاحب اور ہمارے پرمکھ صاحب نور صاحب، جتنے لوگ آئے اور جتنے لوگوں نے شرکت کی، مولا سب کے دلوں کی نیک تمنا پوری عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ محبت فرمائے دنیا کے انسان کی بات نہیں ہے، اللہ نے خود یہ فرمایا قرآن میں کہ جو صبر کرے گا میں اس سے محبت فرماؤں، اور جو بھی صبر کرے گا، ہندوستان میں کرے، انڈونیشیا میں کرے، پنجاب میں کرے، لندن میں ہو، جہاں بھی بندہ رہے گا اللہ کا اور اس نے صبر کیا تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ لیکن 10ویں رات اور 10ویں دن کی کیا وجہ عاشورہ، یہ عاشورہ کی رات اور عاشورہ کا دن کیا ہے سنو۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام 10ویں تاریخ کو نے فتح ملی، فرعون نے پیچھا کیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عصا مارا اور پانی راستے دے دیا، لیکن یہی فرعون پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تو 10ویں تاریخ کی ماہ محرم مبارک کی فتح ملی۔ اب آج بھی موسیٰ کلیم اللہ کے چاہنے والے روزہ رکھتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں، کیوں کہ ہمارے نبی کو فتح ملی اور فنار ہو گیا فرعون۔ یہ ہے 10ویں تاریخ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری حیات مبارک میں بھی، اور یہ روایت کون کر رہی ہے، یہ بھی سنیے، یہ روایت عائشہ صدیقہ کر رہی ہے۔ کون؟ تاکہ پتہ چلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سے لے کر محرم سے 1 سے لے کر 10 روز ایک عورت آئی، مجھے کہا حضرت میرے 10 روزے رکھنے تھے، لیکن میں نے ایسے سنا عورتوں سے کہ 10 روزے یزید کی ماں نے رکھ۔ میں نے بولا یزید کی ماں کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، جو میں تاریخ آپ کو بیان کر رہا ہوں سنو۔ 1 سے 10 روز محرم مبارک کے مہینے کیا، 10 روزانہ کے روزے کیا ہے یہ سنیے۔ یزید کی ماں، اور جب 10ویں تاریخ کو یہ بھی یہ پوائنٹ ہے، آج کی طرح فون تو تھا نہیں، ہم مدینہ شریف میں نے فوراً میرے امی کو فون کرتے پہنچ گئے، سفر آسانی ہو گئی۔
اب جب آقا حسین 10ویں تاریخ کو محرم کی عصر مغرب کے بیچ میں یہ واقعات ہوا، دن سے واقعات چل رہا تھا، اب یہاں کا یزید کی ماں کے روزے رکھ لیے اس نے، اب یہ بھی ہے کہ ایک روزہ نہ رکھنا، یزید کی ماں نے رکھا، یزید کی ماں کو پتا بھی نہیں تھا نہ یزید کو پتا تھا، یہ واقعات ہوا، امام حسین شہید ہوئے، اس وقت کا اسے پتا، یہ تو جا کے بتایا تب پتا چلا، تب پتا چلا، ہم پڑھتے نہیں ہیں اور لال کتاب کے مسائل عورتیں اپنی آپ من گرد کر لیتی ہیں، کیا؟ من گرد کر لیتی ہیں، اور پھر ایک عورت کو دیکھا میں نے بولا بہنی یہ کیا؟ تو چپل نہیں پہنے، ایسی منت، اللہ آقا اسے نے کہا ایسی منت کرو، اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ لگ گیا تو تم نماز تو نہیں پڑھ سکتی، ارے روزے کیسے ہونے چاہیے، روزے ہونے کیسے چاہیے، یہ بھی سنی پڑھیے درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرآن سے ثابت ہے۔ اور ایک عورت نے کہا، دیکھو آج کی باتیں جو ہو رہی ہے، ایک عورت نے کہا حضرات میں نے امام حسین کی منت کی تھی، کس بات کی؟ بولے مجھے لڑکا ہو، ہر سال میں ایک ایسی چیز چڑھاتی ہوں، میں نے بولا ابھی ہوا نہیں اور تم یہ کام کرتی ہو، منت پوری ہو تب، قرآن سے ثابت ہے، یہ نہ جانے 20 سال 15 سال سے بچے چڑھا، اب یہ سنیے روایت کیا ہے، قرآن سے ثابت ہے، امام حسن و حسین بیمار ہوئے، حضرت فاطمہ طاہرہ نے دعا کی، اللہ اگر یہ میرے لال، اگر یہ میرے بیٹے کو تو شفا عطا فرمائے گا، میں 3 روزے کی منت کرتے ہوں، یہ قرآن سے ثابت ہے، امام حسن و حسین ٹھیک ہو گئے، شفا دے دی اللہ نے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، شفا دے دی تو حضرت فاطمہ نے روزے رکھے، اب ہر سال نہیں رکھے، یہ بھی نوٹ کرنا، ابھی منت پوری نہیں، آپ لوگ اس طرح کرتے، پہلے سمجھئے منت کرنا منع نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے، حضرت فاطمہ نے روزے رکھ کی منت کی، 3 روزے رکھے اور 3 روزے رکھے، شفا ہو گئی تب، اب منت کیا یہ بھی سنیے، اللہ میں دعا کرو اللہ کو اس پاک کے صدقے میں فلاں میرا کام ہو جائے، 2 رکعت نفل اجر ہو، 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اب کب پڑھوں گا جب میرے کام میں کامیاب مل گئے، کیا؟ اسے کہتے ہیں منت پوری ہونا، ہم اکثر ایسی باتیں آج ہو گئے میرے ساتھ، اس لیے آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، اب آؤ 10ویں تاریخ کے کیا واقعات ہوئے، پڑھیے درود شریف، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ و سیدنا محمد وصحبہ مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نجد المجالس میں آج کے جو واقعات بیان کروں گا، اور ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ صاحب چشتی قادری سہروردی نقشبندی انہوں نے فیضان درود شریف کی جو کتاب ہے اس پہ تمام یہ واقعات نقل کیے ہیں، میرے پاس عربی میں بھی کتاب پڑھی ہوئی ہے، لیکن بتانا یہ کہ رے کا جو قاضی تھا، قاضی وہ قاضی کے پاس ایک فقیر آیا، کون سی تاریخ کو؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو، یہ واقعات یاد رکھنا، محرم کی 10ویں تاریخ کو ایک فقیر رے کا جو قاضی تھا اس کے پاس آیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، تو اس نے منہ پھیر لیا، کیا منہ پھیر لیا، اب یہ جا رہا تھا فقیر، ایک نصرانی نے دیکھا، اسے بلایا کہ ادھر آ، کیا حاجت ہے تیری؟ اس کی حاجت، اس مسلمان فقیر کی حاجت پوری کر دی، 10ویں تاریخ کو یہ خوش ہو گیا، اب قاضی صاحب جو رے کا قاضی تھا وہ رات ہوئی، اس نے خواب دیکھا، خواب میں جنت دیکھ لی، کہو سبحان اللہ، جنت میں محل دیکھا سونے کا اور یاقوت کا، اتنا حسین تھا، اتنا بے نظیر تھا، جنت میں محل، پوچھا گیا اتنا حسین محل کس کا ہے؟ تو کہا نصرانی کا ہے، کہو سبحان اللہ، نصرانی کا ہے، تو کہا نصرانی کو بھی محل ملتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ کل جو فقیر تیرے پاس آیا تھا 10ویں تاریخ کو تیرے پاس آیا تھا محرم کی 10ویں ماننے کے لیے، تو نے منہ پھیر لیا تھا، منہ پھیر لیا تھا،
اور اس نے اس کی حاجت پوری کر لی ہے، خوش ہو گیا اور اس نے اس کے لیے دعا کر دی ہے۔ اب یہ قاضی صاحب خواب سے بیدار ہوئے، اسی نصرانی کے پاس پہنچے اور کہا دیکھ 1,00,000 روپیہ لے لے۔ کیا کہا؟ 1,00,000 روپیہ دے دے، وہ ثواب جو فقیر کو تو نے عطا دیا نا، فقیر کو جو مال، اس کے عوض میں 1,00,000 روپیہ رکھ اور کہ تو اور عطا فرماؤں گا، اور عطا فرماؤں گا، وہ ثواب مجھے دے دے۔ نصرانی کہتا ہے بات کیا ہوئی؟ ایک قاضی صاحب آپ یہاں کے قاضی ہیں، بات کیا ہوئی؟ کہا کہ میں نے خواب میں ایک محل دیکھا سونے کا، کیا یاقوت کا، اتنا حسین تھا، اتنا بے نظیر تھا، تو اللہ نے مجھے خواب ہی میں بیان کر دیا کہ نصرانی کا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ یہ نصرانی کا ہے، اس لیے میں وہ ثواب لینا چاہتا ہوں۔ کہا کیسی بات ہے، یہ 1,00,000 کیا کروڑ روپے بھی نہیں مل سکتا، اس لیے قاضی صاحب محل اللہ نے میرے لیے جن پیدا فرمایا وہ بھی سونے کا اور یا کو کہا تو کہا قاضی صاحب گواہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہو سبحان اللہ۔ یہ ایک فقیر کی دعا دوسرے کی دعا جنتی ہو گیا۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ لوگ لینے آتے ہیں نا تو منہ پھیرتے ہیں، اور مولانا صاحب تقریر کرتے کہ اگر 1 روپیہ دیا، یہ میں حدیث بیان تو اللہ 10 ثواب عطا فرمائے گا، 1 روپے کا 10۔ اگر نیت تمہاری صاف تو 1 کا 70 یعنی 70 روپیہ، اگر تمہاری نیت صاف تو 1 کا 700، 1 کا 700 تک کا ثواب ہے، جیسی نیت حسن اخلاق کے ساتھ دیا کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اب ایک آدمی نے محرم کی 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور یہ کون فرما رہے لکھ کون رہے یہ بھی سنیے، امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اور ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ صاحب چشتی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اللہ کی راہ میں 7 دینار عطا فرمائے، کہو سبحان اللہ۔ محرم کی 10ویں تاریخ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اگر تمہارے پاس ہمارے بندوں سے رسول صاحب آئے تو کچھ دینا، کیا ملے گا یہ سنیے۔ دونوں واقعات بیان کی آپ کو۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ 1 دینار دیا، 2 دیے، 3 دیے، 7 دیے، 1 سال گزر گیا۔ اسی طرح میری طرح ایک مولانا تقریر کرتا تھا، کہا کہ اے لوگوں، اگر جس نے محرم مبارک کی، یہ برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے، قرآن سے ثابت ہے عظمت والا مہینہ ہے، احترام کرو اس مہینے کا۔ کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں 1 دینار دیا، اللہ 1000 دینار کا ثواب عطا فرمائے۔ تو وہ شخص تھا، یہ سوچتا ہے کہ میں نے 7 دینار دیے، مجھے 7000 تو آئے نہیں۔ یہ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میرے پورا سال گزر گیا اور کسی نے مجھے 7000 کا فائدہ ہوا نہیں، 7000 دینار میرے نہیں، یہ سوچ کے گھر پہ گیا، کیا سوچ کے گھر پہ چلا گیا اور لیٹا تھا، دستک دیا، دستک دیا، دروازہ کھولا، ایک شخص آیا اور کہا لے تیرے دل میں یہ خیال کہ اللہ کی راہ میں تو نے 7 دینار دیے اور تجھے 7 دینار کا کچھ ملا نہیں، عالم صاحب نے تقریر کی وہ حق کی ہے، وہ سچ کی ہے، اس لیے کہ اللہ 1 دینار کے میں 1000 دینار عطا فرماتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ تو تو نے یہ دل میں سوچا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں 7 دینار عطا فرمائے، مجھے پورا سال گزر گیا، یہ آئندہ سال آنے لگ گئے 10ویں تاریخ محرم کی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس طرح سے کہ یہ لے، ایک نہیں، اللہ نے 7000 دینار عطا فرمائے۔ کہ اگر تو نے صبر کر لیا ہوتا قیامت تک تو اللہ تجھے صلہ عطا فرمائے۔ بدل کے کہو سبحان اللہ، پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 روایت تمہیں بیان کی۔ اب کل کی رات کی کیا ہے؟ کل کی رات کی نفل نماز کیا ہے سنیں، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیروں کے پیر، یہ روایت کو یہ بھی سن لیجئے، غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سید شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی نقل کرتے کہ جس نے 4 رکعت نفل پڑھی
کل کی رات کی نفل بیان کرتا ہوں، غور سے سننا. ایک بار الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ کل شریف. کیا؟ اب ثواب سنیے. غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ کہ جس نے 4 رکعت پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ 50 سال کے اس کے گناہ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. 50 سال کے اگلے اور 50 سال کے پچھلے اللہ گناہ فرما دے گا. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی. ایک اور روایت سنیے. اور اتنا ہی نہیں، گناہ معاف بھی ہو جائیں گے اور اللہ جنت کے اندر 1000 محل پیدا فرما دے گا. بدل کے کہو سبحان اللہ. 1000 جنت میں محل. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ صبح کا تک تمہاری قبر پاک پہ نور کی بارش ہو، تمہاری قبر نور ہی نور، تو میرے گوشت پاک فرماتے ہیں کہ اسی رات 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ کل کی سور پڑھنی ہے. جب تمہارا انتقال ہو جائے تب سے لے کر قیامت تک اللہ تمہاری قبر نور کی بارش عطا فرما دے گا. تمہاری قبر کو روشنی عطا فرما دے گا اور نور ہی نور پھیل جائے گا. لیکن ایک اور روایت بیان کروں دین کی نفل کا کیا سبب ہے. پڑھیے درود شریف اللہم. اب یزید کی ماں کا خیال آ جاتا ہے لوگوں کے ایک روزہ رکھ لی. اگر کوئی بیمار ہے آقا نے خود نے روزہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی لکھا اگر یہ واقعات مدینہ شریف میں ایک یہودی جاتا تھا روکا آقا نے فرمایا روزہ رکھا کہا کا 10ویں کا کہا تو کیوں تو کہا موسیٰ کلیم اللہ علیہ یہ اس میں یزید کی ماں کا کوئی نہیں تھا. ہم نے ایک بنگرت بنا لیا 10ویں تاریخ کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امتی رکھتے یہودی. اب کا کیوں کا فرعون سے ہمیں نجات مل گئی تھی اس لیے تو آقا نے کہا آئندہ سال میں زندہ رہا حیاتی میں تو 2 روزے کا حکم دیتا ہوں. کیا کہا 9 اور 10 دونوں رکھوں گا. اب اگر ایک رکھ دیا تو منع نہیں ہے. آقا فرماتے ایک روزے جس نے کہا اللہ 1 سال کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. جو پچھلے ہو گئے اللہ اس گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے. تو ایک ہی رکھ سکتے. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی. ایک اور 4 رکعت نفل وہ بھی دین کے دن عاشورے کے دن کے 4 رکعت نفل 11 مرتبہ شریف کل پڑھنے. کتنے؟ 11 علموں کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری عمر گناہ تو معاف عطا فرما دے گا. اور ایک نور کا اللہ منبر عطا فرمائے گا. نور کا منبر عطا قیامت کے دن. اب آؤ آقا حسین کی بات کریں. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی. اب ایسے واقعات کے شاید نہ سنے ہو. آقا حسین تاجدار کربلا جنت کی نوجوان کے سردار کی سخاوت دیکھیے. ہم بھی کرتے تم بھی کرتے ہو سخاوت لیکن مولا حسین حق حسین کی سخاوت دیکھیے. ایک شخص اپنی ماں بیمار ہوئی. ڈاکٹر یہودی تھا مدینہ شریف میں یہودی تھا. وہ شخص گیا ڈاکٹر صاحب کو کہا آئیے میرے گھر میری ماں بیمار ہے. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا آیا دوا کھانے پر. اب کہا کہ علاج کر سکتا ہوں میں دوا بنا سکتا ہوں. کہا دوا بنا سکتا ہوں تو کیا کرنا. کہا گھوڑے کا دل چاہیے. اب اس کے پاس اتنے پیسے تھے نہیں. اتنے پیسے آقا حسین کی بارگاہ میں مولا حسین کی بارگاہ میں حق حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد عرض کی آقا حسین آپ کی سخاوت کے چرچے میں نے سنے ہیں سدھات کے چرچے سنے ہیں. آقا حسین آپ اہل بیت پاک کے مولا علی کی اولاد ہیں. آپ نے فاطمہ طاہرہ کا دودھ پیا ہے اور آپ کی نانا جان کی بارگاہ میں سے کوئی خالی نہیں. آپ کو سکی سمجھ کے میں آیا ہوں. کہا کیا چاہتا ہے. کہا کہ میری ماں سخت بیمار ہے اور یہودی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کہ گھوڑے کا دل چاہیے. آقا حسین بس یہی بات ہے. خادم کو بولا کہ ذرا دیکھ وہ سفید جو گھوڑا ہے مجھے بہت پسند ہے. کیا کہا آقا حسین نے مجھے بہت پسند ہے لیکن یہ آیا ہے مجبور میں پریشان ہے جا اس کا دل لے کر آ. خادم گیا گھوڑے کا دل لے کر آیا اس شخص کو دیا. یہ پکڑ کے خوشی کتنی ہوگی. ماں کو شفا مل جائے گی. کیا کتنی خوشی ہوگی کہ صرف ماں کا چہرہ دیکھ سے اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب کتنی اسے خوشی ہوگی. یہ دل لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر مطالعہ کر رہا تھا. کہا کیا ہوا. کہا مجھ سے غلط ہو گئی. کہا کیا ہوا. کہا یہ کس گھوڑے کا ہے دل.
کہا سفید کا، کہا سفید کا نہیں لال کا لاؤ. کیا کہا؟ میری غلطی ہو گئی. اللہ اکبر. وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ پھر آقا حسین کی بارگاہ میں جب گھوڑا ہزاروں کی تعداد گھوڑا ہوتا تھا، اب کیا کرا جائے؟ اس طرح آہستہ 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 آقا حسین کی بارگاہ دستک دیا. میرے آقا اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ ابھی تو آیا تھا. کہا آقا حسین ڈاکٹر نے یہ کہا کہ غلطی ہو گئی، سفید گھوڑے کا نہیں لال گھوڑا اسی کا دل لاؤ اور اس کا میں اس کی دوا بناؤں گا، تیری ماں کو شفا ہو جائے گی. آقا حسین کرم عطا فرمائیے، میں بہت غریب ہوں، میری ماں سے میں جدا نہیں ہونا چاہتا. میرے آقا حسین نے اس کے آنسو دیکھے، قسم خدا کی سکی ابن سکی کی اولاد ہے. فرمایا جاؤ خادم کو کہا جو لال گھوڑا رکھے اسے بہت محبت کرتا ہو، اس کا دل لے کر. خادم گیا، دل لے کر آیا. اس کو اتنی خوشی وہ دل لے کر یہودی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس پہنچا. ڈاکٹر کہا ہاں پھر کیا ہو گیا؟ صاحب پھر کیا ہوا؟ کہا یہ گھوڑا نہیں تھا، لال کا لایا. کہا ہاں. کہا لال کا نہیں پیلے کا لایا. اللہ اکبر. اب کیا کرا جائے؟ اب کیا کرا جائے؟ مجھے غلطی ہو ڈاکٹر صاحب، مجھے غلطی ہو گئی، مطالعے میں غلطی ہو گئی، اگر وہ لائے گا تو ہی میں دوں گا. اب آہستہ آہستہ پھر آقا حسین کی بارگاہ پہنچا. کہا آقا حسین مولا حسین کرم عطا فرمائیے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ گھوڑا جو لال تھا وہ بھول گیا ڈاکٹر کا کہ یہ نہیں دل چاہیے پیلے. تو میرے آقا حسین کا ٹھیک ہے. خاتم کہا کہ وہ گھوڑے کا دل لے کر آؤ. پھر لے کے آیا. وہ خوشی وہاں گیا. کیا خوشی کیسے گیا؟ اب اس طرح کے پھر کہا کہ ایسا نہیں، دوسرا گھوڑا. ایسے 7 گھوڑے. کتنے؟ آقا حسین کی بارگاہ میں آتا رہا وہ غریب شخص. ہم اور تو مدد جلال میں آ جاتے اور کہتے کہاں ہے ڈاکٹر بتا. اسے ڈاکٹر بنایا کس نے کہ میں نے 7 گھوڑوں کو میں مار دیا. اور بار بار یہ کہہ رہا ہے. جب 7واں گھوڑے کا دل لے کر گیا کہ یہ نہیں، تو کہا آپ ہی چلیے آقا حسین کی بارگاہ میں، آپ ہی چلیے. اب میرے آقا حسین کا علم غیب دیکھیے. جب وہ یہودی ڈاکٹر آیا کہا آقا حسین میں نے پڑھا تھا عقلی کتابوں میں کہ مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کہ خاندان والے رسول پاک کے خاندان والے صابر ہو کے صابر. آج تمہارا میں امتحان لے رہا تھا. جو اس کی ماں کو دوا دے وہ تو میرے پاس پڑی تھی، لیکن میں 7 گھوڑے کا دل اس لیے منگوایا کہ دیکھو کہ تم جلال میں آتا یا نہیں. اسے ڈانٹتے ہوئے آتے نہیں، بولتے ہو نہیں. تو کہا آپ نے 7 گھوڑے اس طرح مار دیے، عطا فرما دیے، میں تعجب کر رہا ہوں. اب میرے آقا حسین کا علم غیب دیکھیے. کہا ڈاکٹر صاحب آئیے، قریب آئیے، قریب آئیے. میرے آقا حسین اس 7 گھوڑے کے پاس پہنچے. کیا پہنچے؟ 7 گھوڑے پہنچے اور کہا کمبے جن اللہ، اللہ زندہ ہو جائے. 7 گھوڑے زندہ ہو گئے. مطلب کہ کہو سبحان اللہ. یہ کرامت آقا حسین کی دیکھی. اب آقا حسین نے ولایت والی نگاہ سے دل میں دیکھا. کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے دل میں خیال اگر آقا حسین 7 گھوڑے کو زندہ کر دے تو مسلمان ہو جاؤں گا. میں نے 7 گھوڑے کو زندہ کر دے تو مسلمان ہو جاؤں. اس نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. نگاہ ہے ولی میں وہ تاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی. پڑھیے درود شریف صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آقا حسین. لیکن غلامان حسین کا حال دیکھیں. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ گیا، نور برس رہا ہے، اور ان کے ساتھی تھے شیخ محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو انہیں جو بھی یہودی دیکھتا ان کا چہرہ وہ مسلمان ہو جائے گا. کچھ عورتیں چھت پہ تھی، شیخ محمد رحمت اللہ کو دیکھا اور ہر وقت کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ محمد نہیں ہے، تم سمجھو یہ تو امام اعظم کا ساتھی تھے. ارے کہا جب یہ چھوٹے محمد کا ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ خوبصورتی کا حال ہے. جتنے یہودی دیکھتے تھے ہر ایک کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے نے کہا نگاہ ولی ہے وہ
بدر کی ہزاروں کی تقدیم نے کی پڑی درود شریف اللہم صلی صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آؤ کربلا کا کل واقعات میں نے کہا لیکن آج سنو، اس لیے کہ اہل بیت کے پاک مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے جو اولادیں آپ یہ سنا کہ بہتر صحیح، لیکن علی اکبر جو امام حسین کی اولاد ہے اور علی اصغر یہ بھی امام حسین کی اولاد کربلا میں، حضرت زین العابدین بھی امام حسین کی اولاد اور ایک حضرت عبداللہ بھی امام حسین کی اولاد اور مولائے کائنات کی اولاد امام حسین تاجدار کربلا، جنتی نوجوان کے سردار، جنتی نوجوان کے سردار، اور ایک محمد بن علی یہ بھی مولائے کائنات کی اولاد کربلا میں تھی، اور عثمان بن علی یہ بھی مولا علی کی اولاد، عبداللہ ابن علی یہ بھی حضرت مولا علی کی اولاد کربلا میں شہید ہوئی، لیکن ایک جعفر بن علی تھے اور حضرت عباس علمدار. یہ کون ہے؟ یہ مولائے کائنات کے بیٹے. لیکن حضرت عقیل کے بیٹے کون ہے سنیے. ایک تو آپ نے سنا امام مسلم بن عقیل، یہ کوفہ میں شہید ہو گئے، کل میں نے واقعہ بیان کیا پرسوں. اور عبداللہ ابن عقیل کربلا موجود تھے، عبد الرحمن بن عقیل یہ کربلا، اور جعفر ابن علی یہ بھی کربلا، اور محمد ابن عبداللہ یہ کون ہے؟ اولو محمد جسے کہتے ہیں. عبداللہ کون ہے؟ یہ حضرت زینب کے سور محترم ہے، ان کی اولادی جو شہید ہوئی. لیکن عباس علمدار کی مجھے بات یاد آئی، پڑھیے درود شریف عباس علمدار کون ہے؟ جب حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ حافظہ ذاکرہ کا جب آخری وقت ہوا، مولا علی کو بلایا، کہا علی اعظم اے میرے شوہر محترم، میں اب قریب پردہ فرما جاؤں گی، میرا وصال ہو جائے گا، لیکن تم بہادر عورت سے نکاح کرنا. کیا کہا؟ بہادر عورت سے نکاح کرنا. اب بہادر عورت سے نکاح کرنا مولائے کہنے کا ٹھیک ہے. تو انہیں ایک عورت ملی، بنے یہ بہادر عورت تھی، نکاح ہو گئی. لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے گھر لڑکا ہوا، لڑکا اس کا نام حضرت عباس رکھا گیا. اب وہ حضرت عباس آنکھ نہیں کھولتے تھے. آپ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر، جس کے آقا ارشاد فرمائے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میرا خون علی کا خون ایک ہے، میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں. علی قرآن کے ساتھ میں، قرآن علی اعظم کے ساتھ میں، وہ علی اعظم آئے، لیکن حضرت عباس آنکھ نہیں کھولتے، آنکھ نہیں کھولتے. ماں پریشان، مولا کائنات مشکل کشا پریشان. اچانک امام حسین آئے، آقا حسین آئے. ماں نے کہا بیٹا حسین تمہارا بھائی آیا ہے. قسم خدا کی حضرت عباس علمدار کو ہاتھ میں لیا آقا حسین نے، تو آقا حسین کی ہاتھ میں آ کر آنکھ کھول لی. اتنا ہی نہیں، اور اس طرح انگلی پکڑ لی، ہاتھ پکڑا. یہ منظر، یہ نظارہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار دیکھ رہے تھے. اور پھر کہا سنو، جس طرح آج میرے بیٹے حسین کا اس نے ہاتھ پکڑا ہے، کربلا کا میدان ہوگا، یہی میرا بیٹا عباس علمدار میرے حسین کا ساتھ دے گا. یہ علم کے بے اعلیٰ جسے کہتے ہیں، اور کوئی گیم کیا تم سے لیا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو. مولائے کائنات دنیا میں آئے، رسول پاک کا چہرہ دیکھا. حضرت عباس علمدار دنیا میں آئے، آقا حسین کا چہرہ دیکھا. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اتنا ہی نہیں، اب جب بڑے ہوئے نا تو کیسی ٹریننگ دیتی تھی ماں. آپ نے کہا کہ حسین تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہا بھائی. کہا بھائی نہ کہنا. کیا کہا؟ بھائی نہ کہنا، تم آقا حسین کہنا. یہ کہنا کہ آقا حسین تم میرے سردار ہو. کہا سبحان اللہ. اور میں تمہارا غلام ہوں. کیا کہا؟ میں تمہارا غلام ہوں. کہا امام حسن کیا لگتے تمہارے بیٹا عباس بتاؤ. یہ بھی بھائی لگتے پڑے. کہا یہ نہ کہنا. کہا کہ تم میرے آقا ہو. کہا سبحان اللہ.
حضرت زینب تمہاری کیا لگتی ہے؟ کہا بہن بڑی. یہ نہ کہنا یہ نہ کہنا کہا میں تمہارا غلام ہوں. تو کہا ماں میں بھی مولا علی کی اولاد ہوں, امام حسین بھی مولا علی کی اولاد ہے, تو فرق کیوں؟ یہ علوی سید کی رات ہے. فرق کیوں؟ کہا تیری امی یہ ہے اور حسین کی امی فاطمہ تو زہرا ہے. جنت کی حور کہا, جنت کی عورتوں کی سردار کہا, اس لیے تو حسین آج ان کا غلام کہتا ہے. یہ ٹریننگ دی گئی تھی, ٹریننگ دی گئی تھی. لیکن آؤ کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ حضرت عباس علمدار, آقا حسین نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا تھا, علم دیا تھا, اس لیے عباس علمدار کہتے ہیں. لیکن بات آئی تو سنیے, حرملہ کون ہے یہ خبیث؟ ارے میرے آقا حسین کو کہا حضرت زینب نے کہ آپ جائیے تھوڑا سا پانی لائیے. تو کیا ہوا؟ آقا حسین باپ تھے نا, باپ تھا, تو کپڑا رکھا چادر اس طرح لے کر آئے. تو یزیدی میں قرآن بچا تھا کہ قرآن لے کر آئے ہو, قرآن لے کر آئے ہو بات کرنے کے لیے کہ جنگ ختم کر دو. آقا حسین نے کہا نہیں, قرآن لے کر نہیں آیا, یہ 6 ماہ کا میرا علی عسکر اسے لے کے آیا ہو, تھوڑا سا پانی دے دو. تو حرملہ کو ابن سعد نے کہا کہ تیرا وہ تیر چلا, اور تیر الگ الگ ہوتے ہیں, ہرن کے لیے الگ بنایا جاتا ہے, پرندوں کے لیے الگ تیر بنایا جاتا ہے, الگ الگ تیر. لیکن حرملہ نے تیر ابھی چلانا چاہا, لڑس گیا. ابن سعد نے دیکھا کہ کیوں نہ چلائی, چلا آقا حسین کے بیٹے پر, دوبارہ کمر پہ لگائے, پھر لڑس گیا, پھر رکھ دی. ارے کہا کیا کر رہا ہے, تیرا نام ہے تیر چلانے میں, چلا دے. تیسری مرتبہ لڑک گیا. کہا بات کیا ہے؟ تو رو کے کہا ساتھ اس کے ساتھ دیکھ, سامنے ایک بچی ہے چھوٹی, یہ مجھے منع کر رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے نہیں میرے بھائی پہ تیر مت چلاؤ, میرے بھائی پہ تیر مت چلاؤ. اس بچی کے آنسو کو دیکھ کے میں رک جاتا ہوں, اس بچے کے آنسو کو دیکھ کر قسم خدا کی, حضرت سکینہ چھوٹی ہے لیکن دیکھا کہ میرے بھائی کے لیے تیر چلائی جا رہی ہے, تو اس طرح کی اشارے کرتی تھی. لیکن حرملہ خبیث تھا. ابن سعد نے کہا چلا دے, قسم خدا کی تیر جب چلی نا حلق پہ آئی. ارے حضرت کہ حال یہ تھا, علی عسکر کا ایک سے جاتا تو تیر پڑی تھی, حلق پہ آئی. آقا حسین نے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے تھے, اللہ اکبر, ہاتھ پہ تیر آقا حسین کو بھی لگی, خون کا فوارہ جاری ہو گیا. میرے آقا حسین, مولا حسین دادر کربلا نے خون کو ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف اچھالنا چاہا. آواز آئی آقا حسین, قیامت تک بارش نہیں برسائے. اللہ اکبر, میرے آقا حسین نے اسی خون کو زمین پہ ڈالا. زمین سے آقا حسین کبھی کھیت نہیں ہوگی, اللہ اکبر, کبھی کھیتی نہیں ہوگی. میرے آقا حسین دادر کربلا نے اپنے چہرے مبارک پر وہ خون علی اکبر کو لگا لیا, مر لیا. اب اچانک ایک آواز آئی, اگستی یا حسین, اگستی یا حسین. میرے آقا حسین کے پاس لاشا مبارک ہے. اچانک عبداللہ امین حج کے لیے گیا تھا, اس کی کشتی ڈوب رہی تھی. میرے آقا حسین وہاں گئے, بریک ہاتھ دیا, کشتی کو پار کرا دیا. کربلا میں ہے لیکن پھر بھی مدد کرا کرتے. یہ آقا حسین کی کرامت, وہ استقامت تھا, صبر تھا. آج آقا حسین نے کربلا کی کھڑے لے کر کرامت دکھائی ہے. پوچھا لوگوں نے کہ پانی کے ساتھ, کہا میرا ایک عاشق, میرا مرید تھا, میرا دیوانہ, یہ ڈوب رہا تھا. عبداللہ یمنی مجھے پکارا, المدد یا حسین, المدد یا حسین. میں نے ان کی مدد فرمائی ہے. یہ آقا حسین جب وہاں آقا حسین خیمے میں پہنچے گا, حضرت زینب خوشی منا رہی ہے کہ چلو اب بچے کو پانی مل گیا. جب دیکھا, اللہ اکبر, میرے آقا حسین نے کہا بہن زینب, ان ظالموں نے پانی تو نہ دیا, تیر برسا دی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا.
قالوا إنا لله وإنا راجعون فلينظروا إليك اللهم اب امام قاسم یہ کون ہے آپ سنتے آ رہے ہیں. اور ایک یہ نئی بات دیکھو، یہ حق بات کہنا، ہم کہتے 7ویں تاریخ کو امام قاسم کی مہندی لگی. کربلا میں پانی نہیں تھا تو مہندی کہاں سے آئی یہ بتاؤ چلا. یہ ایک من گھڑت واقعات بنا لیتے لال کتاب کے مسائل. کیا کربلا میں آقا حسین کہتے ہیں کہ مہندی لگائی کسے؟ امام قاسم کو. گیت بج رہے ہیں، ایسی قوالیاں بج رہی. ارے تعلیموں، امام قاسم 7 تاریخ کو پانی بند ہو گیا اور 7 تاریخ کو یہ مہندی کہاں سے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا یار. اور ہم بجاتے، سوچو ذرا یار کہ جہاں پانی بند ہے تو مہندی کہاں سے آ گئی تھا؟ اور کوفہ تو بہت دور تھا، میدان کربلا جنگل تھا، میں نے تو دیکھا. اب کیا ہوا؟ یہ واقعات من کرتے نوٹ کر لو. یہ امام قاسم، یہ ضروری ہے کہ رشتہ امام حسین نے کہا تھا اپنی بیٹی کا کیا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن مہندی کی بات حقیقت نہیں ہے. امام قاسم آئے، کہا آقا حسین چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے. میرے آقا حسین رو پڑے، کہا تو ہی تو ہے میرے بھائی کی اولاد. کیا تو ہی تو ہے میرے بھائی کی اولاد، پھر کیسے جا دیتا. اللہ بنا کر دیا آقا حسین. ان کی ہوئے کے بعد کہ خوبی جان، امام قاسم رونے لگ گئے. کہا خوبی جان، میں تمہیں اپنی ماں کی طرح مانتا ہوں، تم نے مجھے بڑا کیا، کھانا کھلایا، میری ایک بات ہے، ایک تمنا ہے، آخری تمنا ہے. کہا بیٹا قاسم کیا ہے؟ کہا آقا حسین کی بارگاہ میں جائیے اور میرے لیے پروانہ لائیے کہ میں بھی جاؤں کربلا، میدان میں بھی اتر جاؤں. حضرت زینب رونے لگ گئے. کیا حضرت زینب رو گئی. بات آئی ایک چیز کہ آقا حسین تاجدار کربلا کے بعد امام حسن نے آخری وقت ایک تعویذ دیا تھا. وہ تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا بیٹے قاسم جب میرا بھائی حسین کربلا کی تپتی ہوئی پہ تھا اس وقت مصیبت آئے گی اور سب مصیبت میں ہوگا میرا بھائی، اس وقت میرے بھائی حسین کا ساتھ دینا. کیا بھائی ساتھ دینا. بس یہ سند مل گئی. آقا حسین کی بات زینب گئے اور اس کے بعد کہا دیکھو آقا حسین سے کہا آقا حسین مولا حسین دیکھیے یہ خط بھی ہے لیٹر بھی ہے، آپ اجازت دیجیے. قسم خدا کی امام قاسم کو اجازت مل گئی. کیا امام قاسم کو اجازت مل گئی. امام قاسم کے لیے دعا ہو رہی ہے. اور یہ 1000 انسانوں کی طاقت. ارجن پہلوان شام کا بڑا پہلوان تھا، نام سن کے کوئی نہیں آتا تھا، لیکن آج امام قاسم ہے. اور کہا آجا ارجن پہلوان. کہا کون ہے تو؟ کہا میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کا پوتا ہوں، اور میری رگوں میں مولا علی مشکل کشا کا کون ہے؟ حیدر کرار کا کون ہے؟ فاطمہ طاہرہ عابدہ کا دودھ ہے. اس لیے کہ میرا باہدور امام حسن ہے. امام حسن ہے کہ مولا علی کا پوتا ہو، علی اعظم کا پوتا ہو، شیر خدا کا پوتا ہو. اب ارجن پہلوان تھا، ارجن پہلوان تھا. ارے کہا تو بچہ ہے بچہ، یہ میرے 4 لڑکے ہیں، ایک کو بھیجا جا، لڑکے آ. قسم خدا کی امام قاسم کا مقابلے میں ایک کے سامنے ایک آیا اور امام قاسم نے ایک ہی بار میں اس کو فنال کر دیا. سبحان اللہ. امام قاسم نے فنال کر دیا. ارجن پہلوان نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے بیٹے کو جا تو. اب سامنے آیا ارجن پہلوان کا بیٹا، امام قاسم نے ایک ہی بار میں اسے فنال کر دیا. سبحان اللہ. 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن تلوار چلتی ہے، بجلی کی طرح چلتی ہے تلوار. گاجر مولی کی طرح ایسی تلوار چلاتے گاجر مولی کاٹ کی طرح کاٹ دیے. 2 بیٹے تڑپ رہے. ارجن پہلوان جلال میں آ گیا. اپنے ایک بیٹے کو، اور وہ بھی پہلوان تھا، جا. بیٹا گیا سامنے امام قاسم کا مقابلہ ہوا، ایک ہی بار میں اس کو فنال کر دیا. 3 بیٹے آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے ہیں. باپ کے حالات کیسے ہو گئے؟ ارجن پہلوان تھا، اس کا نام تھا، لیکن اب کا آخری تو جا. جب ارجن پہلوان کا چوتھا لڑکا گیا امام قاسم کی بات، اور امام قاسم نے اسے بھی ہلاک کر دیا، فنار کر دیا. یہ جلال میں آیا اور گھوڑا لے کر آیا
امام قاسم کو وار کیا، امام قاسم نے روکا، لیکن اس کا وار اتنا تیز تھا، ڈال دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم نے یہاں دیکھا کہ اب اس کا اتنا تیز وار ہو رہا ہے، وہاں آقا حسین دیکھ رہے، مولا حسین دیکھ رہے، حق حسین دیکھ رہے، فاطمہ کے لال آقا حسین نے دیکھا کہ میرے بھتیجے امام قاسم کے مقابل میں 1000 انسانوں کی طاقت رکھا، اور جب پہلوان ہے سستے میں چلے گئے، مالک کرمتا حرما، کرمتا حرما، رحمتا حرما، لاج رکھ لے۔ بس آقا حسین سجدے میں سہ رہے۔ امام قاسم نے کہا، اے ارجن پہلوان، ارے اتنا بڑا تو پہلوان ہو کر، بہادر ہو کر، دیکھ گھوڑے کی جلد بھی صحیح نہیں کی۔ اب اس نے نیچے جیسے ران ایک بار قاسم کا ہوا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نعرے لگے، امام حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا چچا جان آقا حسین، میں نے ایک ہی بار میں پھنڈا کر دیا۔ کہو سبحان اللہ، یہ امام قاسم ہے۔ وہاں یزیدوں میں قرآن مچ گیا، ارے کہا یہ مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہے، اس کی رقم مولا علی کا خون ہے، ایک ایک نہ جاؤ، ایک ساتھ میں سب وار کرو۔ چاروں طرف سے وار ہوئے، امام قاسم کو تیرے لگی اور امام قاسم گر گئے۔ قسم خدا کی مولا حسین تاختار کربلا جنت نظر کے سردار لاشا اٹھایا اور خیمے کی طرف لائے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھیے درود شریف اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ آقا حسین، مولا حسین تاجدار کربلا، جنت کی نوجوان کے سردار، ایک شخص کیا ہے، اور وہاں بھی بہت سی کرامت ہے، کل بھی میں نے عرض کی تھی آقا حسین کی کرامت، آج بھی انشاءاللہ میں کروں گا۔ اور امام حسین، اب کون آئے؟ علی اکبر۔ علی اکبر آئے اپنے ابا کی بارگاہ میں اور کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا حسین بولنے لگ گئے، ارے تو تو گئے احمد مصطفیٰ محمود تقدیر، جب یہ آقا کی یاد آتی ہے، اے بیٹا علی اکبر میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ بہت سے صحابہ کرام جب انہیں آقا کی یاد کر پاتی ہے تو میرے گھر آتے تھے، تجھے تو معلوم ہے تو تصویر مصطفیٰ ہے، میں مٹنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر تڑپ گئے، کہا نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ علی اکبر جب آقا حسین نے اجازت دے دی، میدان کربلا میں آئے تو کیا دیکھا؟ ارے یزیدی نے کہا ابن سعد، اے سمر، ہم حسین ابن علی سے تو جنگ کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ سے جنگ نہیں کرتے۔ دیکھو مصطفیٰ آ گئے کربلا کے میدان میں، تلوارہ نیچے رکھ دی اور پیچھے جاتے رہے۔ علی اکبر آگے آتے رہے اور ابن سعد نے کہا، اے یزیدیوں، میرے فوج کے تم لوگ ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ امام حسین کی اولاد ہے، یہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ ہوگے اور مصطفیٰ ہے، کہا نہیں، ہم حسین ابن علی سے تو جنگ کر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ سے نہیں کر سکتے۔ بہت سمجھایا لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ علی اکبر تنہا کتنے یزیدوں کو پھنار کر دیا۔ جب پھنار کر دیا نا تو اب بات یہ ہوئی کہ ایک پہلوان تھا، طارق کسے کہتے، طارق، اسے کہا کہ جاؤ مقابلے میں۔ ارے کہا میں جاؤں، یہ تو لڑکا ہے، لڑکا۔ کہا جاؤ۔ قسم خدا کی امام حسین نے پھر دیکھا، امام حسین نے دیکھا کہ میرا بیٹا علی اکبر کے مقابلے میں طارق پہلوان، اس کے وہ طاقت تھی، اب کیا کیا جائے؟ لیکن علی اکبر کا حال یہ ہوا کہ اس طارق کو ایک ہی بار میں پھنار کر دیا۔ کہو مدد سبحان اللہ۔ اب ابن سعد نے کہا، سمر نے کہا، ایک ایک نہیں، ارے اتنا طاقتور ہمارا تھا پہلوان، طارق اس ایک بار میں ہلاک کر دیا ہے۔ چاروں طرف سے وار ہوئے نا، چاروں طرف سے وار ہوئے اور ایک دل کی طرف تیر چبا، تلواریں لگی ہے، آواز تھی ابا حجور، میرے آقا حسین خیمے سے آئے اور علی اکبر کو ہاتھ میں لے کر مٹی تھی ہٹائی، آنکھ کھولی اور علی اکبر رونے لگ گئے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ کہا ایک میری تمنا ہے، اس وقت میں نے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ کہا کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا میری بیٹی فاطمہ صغریٰ، میری بہن آپ کی بیٹی، اور میری بہن فاطمہ صغریٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بلا لیا ہوگا۔ اب اس وقت میری بہن کیا کر رہی ہوگی؟ میں ابا حضور، میری بہن فاطمہ صغریٰ کیا کر رہی ہوگی؟ میری بہن کیا کر رہی ہوگی؟ میرے آقا حسین تاجدار کربلا، جنتی نوجوان کے سردار، جسے آقا نے فرمایا جنتی مرد کو دیکھنا ہے میرے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ وہ حسین آدم نے 2 انگلیاں، کتنی؟ 2 انگلیاں آنکھوں کے علی اکبر کی آنکھوں طرف کہا دیکھ بیٹا علی اکبر کیا نظر آتا ہے؟ کہا ابا حضور مدینہ شریف نظر آتا ہے۔ کہو بچل کے سبحان اللہ۔ یہ کربلا میں کرامت آقا حسین نے دکھائی۔ کہا دیکھ کیا جائے؟ کہا ابا حضور اپنا مکان نظر آتا ہے، اور اپنے مکان کے پاس دروازہ میری بہن فاطمہ صغریٰ نظر آئے۔ بچل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ کرامت میرے آقا حسین، مولا حسین، حق حسین نے کربلا میں بتائی۔ اسی بہت سی کربلا میں کرامت بیان کی، لیکن وقت نہیں ہوتا تو بیان کرو۔ میرا ایک ہی ٹارگٹ رہتا ہے 7 گھنٹے مطالعہ۔ یہ بڑائی کی بات نہیں، مولا حسین کا کرم ہے کہ میں ایک ہی سوچ کرتا ہوں جب مطالعہ کرتا ہوں، 10 کتابیں پڑھتا ہوں کربلا کی، لیکن ایک سوچتا ہوں اس سال جو کرامت کی ایک نئی کرامت لے کر آؤں تاکہ آپ کا علم میں اضافہ ہو جائے اور میرے علم میں اضافہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک ہی ٹارگٹ رہتا ہے۔ لیکن جب میں جاتا ہوں مسجد میں، کہتے حضرت یہ مولانا آئے تھے، ہم نے یہ کرامت سنی، آپ کے پاس سن گئے تھے۔ میں نے بولا بھائی میرا الگ ٹارگٹ رہتا ہے، کیا میں کتابیں ڈھونڈتا رہتا ہوں، مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ یہی آقا حسین نے کربلا میں 2 انگلیوں میں، کیا 2 انگلیوں کے اندر مدینہ شریف دکھایا۔ آپ نے خواجہ کی بات سنی کہ ان کے پیر و مرشد نے 2 انگلی میں عرش عظیم کو دکھایا تھا۔ یہاں کون دکھا رہا ہے؟ کون دکھا رہا ہے؟ مولا کل مولا علی مشکل قصہ کے بیٹے امام حسین نے دکھایا۔ اور اب کہا ابا حضور درد ہو رہا ہے۔ امام حسین نے دیکھا بیٹا علی اکبر رو رہا ہے، تیر نکلی، دل باہر آ گیا۔ کہا دیکھو آقا حسین، ابا حضور میں دیکھ رہا ہوں ایک تو رسول پاک آئے ہوئے، مولا کائنات مولا علی مشکل قصہ ہے، حضرت فاطمہ زہرا آئیے مجھے بلانے کے لیے۔ قسم خدا کی آقا حسین کا چہرہ دیکھ کر ٹوٹ کر جدا ہو گئی۔ قالو ان للہ راجعون، درود شریف پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آؤ ابا سلمدار، کیا ہے وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں ابا سلمدار کا بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، اور وہ جگہ دیکھی جہاں ابا سلمدار کا مزار ہے۔ ابا سلمدار ہے کون؟ یہ ابا سلمدار اس لیے کہ میں نے بیان کیا نا کہ آقا حسین کا چہرہ دیکھا دنیا میں آ کر، اور وہ بہادر علم دیا تھا آقا حسین نے کربلا میں، لیکن مٹی کا پیالہ، ایک پیالہ لے کر حضرت سکینہ آئی، کہا چچا جان میں تو صبر کرتی ہوں لیکن میرا بھائی جو ہے وہ پانی دے، آپ تھوڑا سا پانی لائیے۔ اللہ کو مسکیجہ ہاتھ میں اٹھایا، مسکیجہ ہاتھ میں اٹھایا، اجازت طلب کی بھائی حسین مجھے اجازت دے دی۔ اللہ آقا حسین نے کہا تجھے اجازت دے دے تو بھائی؟ کہا مولا حسین اجازت دے دیئے۔ میرے آقا حسین نے جب اجازت دی گئے، نیلے قرآن 500 آدمی تھے، کتنے 500 یزیدی رکھے، پیرا بٹھایا تھا۔ اب یہ اکیلے ہیں، اکیلے مولا کائنات کے شیر خدا کے شیر، اس کی رگم مولا علی کا خون ہے۔ وہ ابا سلمدار تلوار نکالی، آگے بڑھے، سب لوگ پیچھے جا رہے، 500 تھے، 500 کتنے، اور ابا سلمدار کی تلوار چلتی رہی، گاجر ملی کی طرح چلتی رہی، کہتے رہے، حتیٰ کہ 10 کو مارا، 20 کو مارا، 30 کو مارا، 40 کو مارا، 50 کو مارا، 60 کو مارا،
کہو مدد کے سبحان اللہ۔ ایک اکیلے مولا کائنات مولا علی مشکل کو ساتھ سیر اور 250 کو پھنار کر دیا۔ 500 تھے 250 پھنار ہو گئے۔ اب نہر فرات پر جب پہنچے نا، نہر فرات پر پہنچے، چولو بھر پانی بھرا یا ہاتھ جیسے ہی بڑھا، یاد آئی سکینہ کی چچا جان مجھے پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، میرے بھائی علی اصغر کو پیاس، اللہ اکبر، پانی نہیں پیاتی۔ ابا سلمدار نے گھوڑے کو تو پی لے، گھوڑے نے بھی نہیں پیا، اور اس کے بعد مسکیجہ بھرا گیا۔ وہاں قرآن مچ گیا کہ ایک آدمی نے 250 ہمارے مار دیے۔ ابن سعد نے کہا یہ مولا علی کی اولاد ہے، شیر خدا کی اولاد ہے، خیبر معلوم نہیں، ایک آدمی نے قلعہ اٹھا لیا تھا، یہ مولا علی مشکل کشا کی اولاد ہے، اس لیے ایک ساتھ میں مقابلہ کرو۔ قسم خدا کی ابا سلمدار نے وہاں 250 کو مارا، واپس پلٹے، ایک ایک ساتھ میں 500 قسم خدا کی وہ تلوار اس طرح چلی تھی واپس۔ کہا یزیدیوں نے کہا کہ ایک قطرہ بھی حسین پاک کے کھیلے میں نہ پہنچا چاہیے، لیکن یہاں ابا سلمدار 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن شیر کی طرح جس طرح بھیڑیے پر شیر ٹوٹ پڑتا ہے، میرے ابا سلمدار ٹوٹ پڑے، 1 کو مارا، 2 کو مارے، 10 کو مارو، 50 کو مارے، حتیٰ کہ واپس پلٹے تھے وہ 250 الگ، 100 کو مارے، 200 کو مارے، 300 کو مارے، حتیٰ کہ 500 اور 520 کو پھنڈار کر دیا۔ 770 تنہا اکیلے علی اکبر نے یزیدیوں کو پھنڈار کر دیا۔ مدد کر کو سبحان اللہ۔ ایک ساتھ میں وار ہوا ہے، پتھر برسے۔ ابا سلمدار جگ پر چوروں میں کہا آقا حسین، مولا حسین میری خبر لیجئے کہ آقا حسین، مولا حسین، دیکھا کہ ایک ہاتھ پہ نے کٹا تھا، پھر مسکیجہ دوسرے ہاتھ میں لیا، ایک یزیدی پیچھے سے آیا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا اور منہ پہ مسکیجہ رکھا، چیخ چلی، اللہ اکبر، مسکیجہ پھٹ گیا اور پانی گر گیا۔ میرے آقا حسین کھیپے سے جب چلے نا، تو ایک ہاتھ ابا سلمدار کا اٹھایا، آج وہ جگہ موقع سے قسم خدا کی، دوسرا ہاتھ ابا آگے بڑھے، میرے آقا حسین، مولا حسین، دوسرا ہاتھ اٹھایا، سیدھے سے لگایا، آگے بڑھے، ابا سلمدار نے سب کو ہٹایا، یہ میرا بھائی ہے، قسم خدا کی، جیسے ہی چاروں طرف ہاتھ تو تھے نہیں، آنکھوں نہیں کھولے، پٹی لگی ہوئی ہے، کہا بھائی حسین، آقا حسین، ایک کا بندہ ہے، اگر میرا ہاتھ اٹھانا تو مٹی کو ہٹاتا، ان کو چہرے سے صاف کرتا، میں اسے ایک میرا کام کر دو، ایک میرا کام کر دو۔ کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے ابا سلمدار کا؟ ایک میرا کام ہے، پہلے میرا چہرہ کرو تاکہ میں آپ کا دیدار کر لوں۔ کہو سبحان اللہ۔ دنیا میں آئے تو آپ کا دیدار کیا، آخری وقت تو میں آپ کا دیدار کرنے لگا، اور ایک میری وصیت ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہو۔ کہا کہ میرا لاسا کھیلے میں نہ لے جانا، تاکہ میرا لاسا دیکھنے کے لیے سکیگا، روئے گی اور کہے گی چچا جان پانی لائے میرے لیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں آقا حسین، میرے لاسے کو دور رکھنا۔ یہ کہہ کر ابا سلمدار کی آنکھ پر ہوئی اور دیدار آخری آقا حسین کا کیا۔ قالوا إنا لله لراجعون۔ میرے آقا حسین نے کہا ابا سلمدار، میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ صاحب بارک اٹھا کر جب کے میرے لائے حضرت سکینہ پیالہ ہاتھ میں لاسا کے پاس گئی، کہ چچا جان پانی لائے، مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا جان مجھ سے بات کیجئے، مجھ سے بات کیجئے، چچا جان مجھے پانی نہیں چاہیے، کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ ارے سکینہ نے سیدھے سے لگایا، بیٹی اس کی روح نکل جاتی ہے، بولتے رہیے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ قالوا إنا لله لراجعون۔ سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ داستان کربلا ہے۔ کیا ہے؟ داستان کربلا ہے۔ ارے جب کتابیں پڑھتے تو آنسو جوڑے ہوتے، آنسو جاری ہو جاتے، لیکن آؤ آقا حسین، مولا حسین کی آخری بات کریں۔
کہ میرے آقا حسین تاجدار کربلا، جنت کی نوجوان کے سردار، جب کہا خیمے میں بہن زینب صبر کرنا صبر کرنا، ایک روایت یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زین العابدین کھڑے ہونا چاہتے تھے، گر گئے۔ میرے آقا حسین نے اٹھایا، کہا بیٹا کہاں جانا چاہتا ہے؟ بخار تھا سر۔ کہا ابا حضور علی اکبر چلے، قاسم کی جوانی لٹ گئی اور محمد شہید ہو گئے، میرے چچا ابا سلام شہید ہو گئے، بہتر ساتھی شہید ہو گئے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ کہا نہیں، دیکھو ایک لاشا عبداللہ ابن عقیل کا پڑا ہوا ہے، عبد الرحمن بن عقیل کا پڑا ہوا ہے، محمد بن عبداللہ کا ہے، اور محمد کا لاشا ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی جاؤ۔ میرے آقا سے نہیں کہا کہ تمہیں زندہ رہنا ہے، نانا جان کو داستان بیان کرنا۔ یہ کرامت آقا حسین کی، اور آقا حسین نے سینے سے سینہ لگایا اور اپنا علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا۔ حضرت زینب ہے، یہ بات سنیے، یہ نئی بات تمہارے لیے ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ آقا حسین نے جب مبارک پہ نام، تلوار ہاتھ میں ہے، امامہ شریف پہنا، حضرت سکینہ آئی، اللہ اکبر، سکینہ آئی کا بال تھوڑے پیچھے رہی ہے۔ آقا حسین کی پیشانی پر بوسہ لیا، بیٹی تھی، اللہ دائیں رخسار کو بوسہ لیا، پھر بائیں پر رخسار کو بوسہ لیا، پھر یہاں گلے بوسہ لیا، اور آخری بوسہ سیدھے پہ لیا۔ آقا حسین نے سیدھے سے لگا رکھا، بیٹا سکینہ 5 بار بوسے لیے، کس کا لیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نے کہا ابا حضور، ایک میرے بھائی کیا ہے، اس لیے کہ علی اکبر کا لیا، علی اکبر کا لیا، اور کس کا لیا؟ کہ یہاں کیوں؟ کہا کہ یہ میرے آپ کی گردن کرتے والی ہے۔ کہا بیٹی یہ بتا دے کہ آخری جو لیا سیدھے میں، یہ کس کا بوسہ تھا؟ رو کر کہا ابا حضور، میں نے ابھی میں خواب دیکھا، خواب مدینہ شریف دیکھا، اور میری بہن، بڑی بہن فاطمہ سغرا میرے خواب پہ آئی اور کہا اے سکینہ، القریب اپنے ابا حضور کربلا کے میدان میں جانے والے، آخری میرا سلام کہہ دینا اور میرے طرف سے سینے کی جانب ان کو بوسہ لے لینا ہے، بوسہ لے لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے آنکھوں سے چاروں قطر رونے لگے، پر اب حضرت زینب نے رخصت دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ کہا کیا ہو گیا تجھے؟ دل کیا ہو گیا؟ دیکھا، کہا میں حسینی ہوں، آنسو جا رہی ہے، کہا میں یزیدی نہیں ہوں۔ دیکھیے آپ، اشارہ کیا، آقا اس نے گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت سکینہ نے پیر پکڑ رکھے، آقا حسین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگے، کہا ابا حضور، جو بھی کربلا میں گیا ہے میدان میں گیا واپس نہیں آیا، علی اکبر نہیں آئے، امام قاسم نہیں آئے، اور محمد نہیں آئے، جو گئے واپس نہیں آئے۔ کہا نہیں، مجھے جانا ہوگا، میں قوم کی امانت ہوں۔ کیا کہا؟ بیٹی میں قوم کی امانت ہو، مجھے جانا ہوگا، اسلام کو بچانا ہے، میں دین ہوں، مجھے بچانا ہوگا اسلام کو، اللہ اکبر، دین کو بچانا ہوگا۔ اور اپنی بہن زینب کو کہا لے یہ میری بیٹی کو تیرے حوالے کر جا رہا ہوں۔ آقا حسین تاجدار کربلا میدان کربلا میں آئے اور آخری خطبہ دے رہے، اے یزیدیوں، میں ایسے ہی نہیں آیا، خط دکھائے، آپ ہی لوگوں نے بلایا تھا، والو آپ ہی لوگوں نے بلایا تھا، سمر بھی دیکھ رہا ہے، اور بھی دیکھ رہا ہے، کھلے بھی دیکھ رہا ہے، خط دیکھیں۔ ایک نے حسین اعظم، ہم تمہارے تقریر سنے نہیں آئے، کہا ہاتھ دیو یا لڑنے کے تیار ہو جاؤ۔ اللہ آقا اس نے کہا کہ پہچانو مجھے، روئے زمین پر میں آخری ہوں نبی کا نواسا،
جس نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں وہی حسین ہوں، وہی حسین ہوں، باقا حسین مولا حسین حق حسین۔ کہتے ہیں دیکھو ابھی بھی میں معاف کر دوں گا، ابا سلمدار کا جو قاتل ہے اس کی بخشش، کیوں؟ اس سے کہ ابا سلمدار مومن ہے، اور مومن کی بخششی میں نانا جان کو کہہ کر کرا سکتا ہوں۔ میرا بیٹا علی اکبر کا قاتل مومن کا قاتل ہے، اس کی بخششی کرا سکتا ہوں، اور محمد مومن ہے، میں مومن کی بخششی کرا سکتا ہوں۔ اور سنیے عبداللہ ابن عقیل کی، یہ مومن ہے، اس کے قاتل کو بخشا سکتا ہوں۔ اور جعفر ابن عقیل کی، یہ مومن ہے، اس کے قاتل کو بخشا سکتا ہوں۔ اور محمد مومن ہے، ان کے قاتل کی بخشش کر سکتا ہوں۔ قاسم اور محمد عثمان بن علی کے قاتل کی میں بخشش کرا سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ لوگ مومن ہیں۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو تمہاری بخشش نہیں، اس لیے کہ مومن کی قاتل کو میں بخشا سکتا ہوں۔ نانا جان کی بات کہہ سکتا ہوں کہ نانا جان انہوں نے میری جان بخشی تھی اور ان لوگوں کو بخش دیجئے، لیکن میں دین ہوں، دین جو دین کو مارے گا نا اس کی بخشش اس کے لیے پھر نہ کرنا ہے۔ کہا اے آقا حسین ہم تمہاری تقریر سنے نہیں آئے، اللہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں آقا حسین کے سامنے کوئی نہیں۔ آقا حسین آگے بڑھے میرے فرات کی طرح، کاجر بولی کی طرح کاٹتے رہے، بہت سے عزیزوں کو فنار کیا۔ اب دیکھا کہ امام حسین تاجدار کربلا جب نیرے فرات کے پاس پہنچے، پانی پی رہے ہیں، یزیدیوں میں قرآن مچ گیا۔ اگر حسین اعظم نے پانی پی لیا کوئی یزیدی نہیں بچ سکتا، تو اب کیا کرا جائے؟ تو ابن سعد نے کہا ایسے کرو، اعلان کرو کہ آقا حسین تمہارے خیمے میں آگ لگائی گئی ہے، لوٹا جا رہا ہے، تو یہ اوپر واپس آ سکتے۔ قسم خدا کی جھوٹ موٹ افواہیں پھیلائی، افواہیں جب پھیلی نے آقا حسین نے پانی کو چھوڑ دیا اور پھر واپس پلٹے، کیا دیکھا؟ وہاں گئے تو کچھ آگ نہیں تھی۔ آقا حسین نے دیکھا کہ ان لوگوں نے بے وفا تھے اور جھوٹ بولے ہیں۔ پھر میرے آقا حسین گاجر بولی کی طرح کاٹتے رہے۔ اب کیا کرا جائے؟ کہ انہیں بھوک روک نہیں سکتی، پیاس نہیں سکتی، قاسم جوانی نہ روک سکی، اور وہ کے خون کے قطرے دیکھے نہ روک سکے، ابا سلمدار کے لاشے کو دیکھ کر نہ رک تلوار کیوں رکے گی؟ تو یزیدیوں نے ایک سوچی بات، اذان پڑی جائے، تو آقا حسین کے پیچھے اذان پڑی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان کی آواز سنی نے آقا حسین کی تلوار رک گئی۔ کیا؟ آقا حسین تلوار رک گئی اور آقا حسین سجدے میں گئے، خولی آ گیا، سمر آ گیا۔ میرے آقا حسین سجدے میں ہے اور سجدے میں سر کٹا دیا۔ یہ آقا حسین یزیدی کی طاقت نہیں کہ آقا حسین مقابلہ کرے، لیکن قسم خدا کی اذان جب پڑی کربلا میں میرے آقا حسین نے تلوار کو زمین پہ رکھ دی اور نماز کا وقت ہو گیا، سجدے میں گیا اور سجدے میں آقا حسین نے سر کو کٹا دیا۔ اس نے میرے خواجہ نے کہا سا است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ میرے آقا کل بھی بادشاہ ہے اور آج بھی بادشاہ ہے۔ آقا حسین شہید ہوئے، کالو ان للہ و راجعون، بستوائی کی مالک تو کچھ بڑا، بولنے میں کھامی تو مرما، نو روزہ جس نے نیاز میں حصہ لیا، یہاں پڑھنے میں حصہ لیا، صلاۃ و سلام میں حصہ لیا، یا نیازوں میں حصہ لیا، جہاں بولنے میں روز نیاز میں شام کو، اس سب کو نیازوں کو قبول عطا فرما۔ سب کی یہاں 10 روزانہ حاجیوں کا گرد ہو جانا، حاجیوں قبول عطا فرما۔ جتنے لوگ آئے مولا سبھی کی ایک قدم پہ سے ایک سال کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ آقا حسین کے صدقے میں اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، قرض داروں کو قرض سے خلاصہ عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ جو بھی مولا تمنا لے کر آتے آقا اور ذکر میں آئے مولا سبھی کی جائز تمنا پوری عطا فرما۔ ہندوستان میں امان عطا فرما، کسی لہر آنے والی ہے اسے دور عطا فرما، اور ہندوستان میں سکون عطا فرما۔ اس محلے والے جتنے رہ رہے سبھی پر تیرا کرم عطا فرما دے، اور آقا حسین کی خاص نگاہیں کرم عطا فرما دے، اور جو کورونا کے بیمار ہے سبھی کو شفا عطا فرما۔ گھروں میں جہاں کہیں
بیمار سب کو شفا عطا فرما، ہمارے شائستہ ماں کو شفا عطا فرما، چشتی بابوں کی بخشش عطا فرما، جتنے لوگ مولا یہاں کمیٹی میں تھے، ہمارے حسن بھائی اور چچا بھائی عبداللہ بھائی اور جتنے مولا کمیٹی میں لوگ تھے، مولا اللہ رکھا بھائی، ان سب کی تو بخششی عطا فرما دے، پورے محلے میں جتنے انتقال کر چکے تماموں کی بخششی عطا فرما، جتنے لوگ آئے مولا کمیٹی اور صاحب اور صاحب قبلہ، جتنے مولانا صاحب قبلہ، جتنے لوگ مولا محنت کر رہے ہیں، ان سب کی قربانی کو قبول عطا فرما اور سب کو تیرے اعلان وجود خزانے سے بے انتہائی عطا فرما اور کمیٹی میں مولے والوں سے محبت عطا فرما۔ آخر دعوانا صلاۃ علیہ